السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال علیہ الصلاة والسلام، وفي رواية عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کا بڑا خوش آمدید ہے اس کورس میں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ جس مقصد سے آئے اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد پورا کرے۔ چونکہ ہم علم فقہ پہ یہ کورس سٹارٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ فقہ جتنا ضرورت ہو اتنا سیکھ کے ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے دو حدیث کی تلاوت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقی یعنی فقہ جاننے والا، ایکچولی فقہ جاننے والا یہ فقی کی صحیح ڈیفینیشن نہیں ہے، بٹ آپ کے لیے میں یہی ڈیفینیشن کر رہا ہوں اس کی کہ ایک فقی ایک شیطان پہ 70 انفیکٹ 1000 عالموں سے زیادہ بھاری ہے۔ شیطان سے لڑنے کے لیے ایک فقی 1000 عالموں سے 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عابد، ایک عبادت کرنے والا اپنی عبادت سے خود کو تو بچا سکتا ہے لیکن دوسرے کو نہیں بچا سکتا، جبکہ ایک فقی جس کو حلال حرام کا پتہ ہے، جس کو واجب فرض کا پتہ ہے، وہ اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی بچا سکتا ہے شیطان کے پندے سے۔ اسی طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے اس چیز کا ارینجمنٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا تفقہ عطا کرتا ہے، دین کی سوچ بوجھ عطا کرتا ہے، دین کا تفقہ انہیں دین سمجھتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ بھی چونکہ انشاءاللہ تعالیٰ علم فقہ سیکھیں گے، اور سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ یہ علم فقہ ہوتا کیا ہے، ہم کس چیز کا نام علم فقہ ہے، ہم کیا سیکھنے آئے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب سے پہلے دیکھنا ہوں۔ علم فقہ اصل میں اس کے اگر ہم ڈکشنری میننگ دیکھیں گے تو علم فقہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کو سمجھنا۔ یہ جو عربی پڑھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پاس پڑھا ہے، جو کہیں اور سے پڑھ کے آئے، ان کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ باب کرم یکرم سے ہے اور یہ سمیع یسمع سے بھی آتا ہے۔ اور فقہ کی اگر ہم ٹیکنیکل ٹرمز دیکھیں گے، ڈکشنری میننگ میں نے کہا سمجھنا، جاننا، اور ٹیکنیکل ٹرمنالوجی میں علم فقہ ہم اس علم کو کہتے ہیں جس میں جو انسان کی جو باڈی ہے، جو ڈفرینٹ باڈی پارٹ سے جو ظاہری اعمال کرتا ہے، ان ظاہری اعمال میں کیا احکام شرعیہ ہوں گے، شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، ہم ظاہری عمل کیسے کریں گے۔ فار ایگزامپل ہم زبان سے بات کرتے ہیں، بات کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ہمیں کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی ہے، ہم ہاتھ سے کچھ دے رہے ہیں، کچھ لے رہے ہیں، کس انداز سے لیں گے، کچھ کس انداز سے دیں گے، یا چل رہے ہم کیسے چلیں گے، کھا رہے کیسے کھائیں گے۔ تو شریعت نے اس پہ کیا احکامات نافذ کیے ہیں، ان احکامات کے جاننے کا نام فقہ ہے، یہ ٹیکنیکل ٹرمنالوجی میں۔ اور جو فقہ ہے ہم کیوں پڑھیں گے، یہ کیوں سیکھیں گے، ہمیں کہ سیکھ کے کیا ہوگا، ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی۔ اس دنیا میں اس طرح سے کامیابی ملے گی کہ ہم خود بھی سیکھیں گے، خود بھی بچ جائیں گے، اچھے کام پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں گے، دوسروں کو بھی سکھائیں گے، اس طرح سے ان بھی ممتاز نظر آئیں گے۔ اور آخرت میں ایک فقی کی یہ شان ہوگی کہ وہ جس کی چاہے اس کی شفاعت کر سکتا ہے۔ اور فقہ یہ جاننا کتنا ضروری ہے، ہر ایک انسان کو، ہر ایک مسلمان کو اتنی فقہ جاننا ضروری ہے، فرض ہے ہر ایک انسان پہ اتنی فقہ سیکھ لینا جتنی عام ضروریات ہیں۔ نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ان چیزوں کے بارے میں جاننا، جو ان کے بارے میں جو ضروری مسائل ہیں
وہ جاننا ہر انسان پہ فرض ہے. اس کو فرض عین کہتے ہیں. ہر انسان پہ انڈیویجولی فرض ہے. اور جو باقی ایڈیشنل مسائل ہوں گے ان کے بارے میں بستی میں کم سے کم ایک انسان جاننے والا ہونا چاہیے. یعنی جو ایڈیشنل مسائل ہے وہ فرض کفایہ فقہ کی ٹرمنالوجی میں اس کو کہتے ہیں. وہ یعنی کہ ایک انسان کم سے کم بستی میں ایسا ہونا چاہیے جس کو ضروریات جو عام ضروریات ہیں ان سے بڑھ کر جس کو نالج ہو. اور یہ فقہ سیکھنے سے ہی انسان سرخرو ہو سکتا ہے, گناہوں سے بچ سکتا ہے, اسی سے انسان کو تقوی حاصل ہو سکتا ہے. اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے جو ہم فقہ جو پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ, اس میں ہم کہاں سے سیکھیں گے, ہمارا سورس کیا ہوگا فقہ پڑھنے کا. جب ہم فقہ پڑھ لیں گے اس کا ہمارا سورس کیا ہوگا. مان لیجیے میں کسی چیز کو کہوں کہ یہ چیز فرض ہے, نماز پڑھنا فرض ہے. کیا میں نے کہا نماز فرض ہو گئی؟ نہیں. یا کسی مولوی صاحب نے کہا روزہ رکھنا فرض ہے پھر فرض ہو گئی؟ نہیں. اس طرح سے نہیں ہوتا. ہمارے پاس کچھ سورسز ہیں جن سورسز کو ہم کنسلٹ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز فرض ہے, سنت ہے, واجب ہے, کیا چیز ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. تو ہمارے پاس کچھ سورسز ہیں جن سورسز کا ہمیں جاننا پہلے ضروری ہے. ہم کن سورسز کو ریفر کر کے کسی چیز کو اپنا سکتے, کسی کو ڈینائی کر سکتے. تو ہم مصادر پڑھیں گے. مصادر جو ہے, مصادر یہ مصدر کی جمع ہے. مصادر مطلب یہ مصدر کی جمع ہوتی ہے. Let me change the color. مصادر یعنی یہ مصدر کی جمع ہوتی ہے, یعنی اٹ مینس سورس. یہ سورسز ہیں فقہ اسلامی کے. سورسز جو ہم پڑھ لیں گے ان میں سے ہمارے پاس دو طرح کے سورسز ہیں. ایک ہے منصوص مصادر, دیٹ مینس ٹیکسچوئل مصادر, جن کے لیے ہمارے پاس ٹیکسٹ موجود ہو, ٹیکسچوئل سورسز. اور غیر منصوص مصادر یعنی نان ٹیکسچوئل سورسز, یعنی جن کے لیے ہمارے پاس نص موجود نہ ہو. نص مطلب ٹیکسٹ, ہمارے پاس ٹیکسٹ کوئی موجود نہ ہو. ٹیکسٹ مطلب جیسے قرآن ہے, حدیث ہے, کسی صحابی کا قول ہے, یہ لکھا ہوا ہے, یہ ہمیں دکھتا ہے. اس کے لیے مطلب ان کی نص موجود ہے, ہمارے پاس ان کا ٹیکسٹ موجود ہے. دو طرح کے سورسز ہوتے ہیں. دوسرا سورس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیکسٹ موجود نہیں ہے. تو وہ کیسا ہوا جس کے مطلب ہمارے پاس ٹیکسٹ موجود نہیں, پھر ہم کیسے دیکھتے ہیں, ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاؤں گا. تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے جو ٹیکسچوئل سورسز ہمارے پاس ہے, منصوص مصادر ہے. ان میں سب سے پہلے موسٹ اوتھینٹک ہے وہ ہے قرآن. وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ بالکل کہ ہر ایک غلطی سے پاک ہے. اس میں کوئی چینج نہیں آئی, کوئی مینیپولیشن نہیں, کوئی انٹرپولیشن نہیں آئی, اس میں کوئی کنکاکشن کرپشن نہیں آئی. جب سے نازل ہوا آج تک اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے قیامت تک یہ محفوظ ہے, سلامت ہے. لفظی طور پر بھی یعنی اس کے ورڈز, اس کے الفابیٹس بھی ویسے کے ویسے یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے. اور معنوی طور پر بھی جو قرآن کی جو میننگ ہے, اس میں میننگ معنوی تحریفات بھی نہیں ہوں گی, نہ ہی لفظی تحریفات ہوں گی. یعنی نہ اس کے الفابیٹس چینج ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی میننگ چینج ہو سکتی. میننگ کیسے چینج نہیں ہوگی, کیونکہ قرآن کی ایک ورس خود دوسری ورس کی تشریح کرتی ہے. تو ایک ورس سے ہم دیکھیں گے دوسری ورس کی کیا میننگ ہے, وہ ہمیشہ ورس وہی کی وہی ہے. اسی طرح سے دوسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہیں, حدیثیں ہیں جنہوں نے قرآن کی تشریح کی. وہ حدیثیں بھی ہمارے پاس موجود ہے ٹیکسٹ کی فارم میں. تو ہم قرآن کو کسی بھی زمانے میں وہی معنی ہمیشہ ہوگا, وہی میننگ ہمیشہ ہوگی جو اس زمانے میں میننگ تھی. اس لیے نہ ہی معنوی تحریف ہوگی اور نہ ہی لفظی تحریف کبھی قرآن میں ہوگی. سو قرآن از اے موسٹ اوتھینٹک سورس فار فقہ. ہمیں جو بھی کوئی چیز دیکھنی ہوگی کہ یہ چیز ضروری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, حلال ہے, حرام ہے, وہ ہم قرآن سے سب سے پہلے دیکھیں گے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک, تو وہ قرآن مجید سے ہم دیکھ لیں گے. اس کے بعد دوسرا ہے سنت, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نماز پڑھی, انہوں نے روزہ کیسے رکھا, جیسے انہوں نے روزہ رکھا ہم بھی ویسے رکھیں گے. ہمارے لیے وہ اوتھینٹک سورس ہے. انفیکٹ اگر میں یوں کہوں کہ جو سنت ہے وہ بھی قرآن کی ہی طرح اوتھینٹک ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں, کوئی غلط نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتا ہے, چیپٹر نمبر 53 ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ پاک پیغمبر, یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, he does not speak by his own will and whatever we reveal to him he speaks out. جو کچھ ہم انہیں بولتے, جو کچھ ہم انہیں وحی کرتے, یہ وہی کچھ بتاتے, یہ وہی کچھ کرتے, یہ کبھی بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے، جو کچھ بھی یہاں تک کہ انہوں نے جب مسکرایا وہ بھی اللہ کی وحی سے مسکرایا، انہوں نے جب کھایا وہ بھی اللہ کی وحی سے ہی کھایا، وہ جب اٹھے جب وہ چلے وہ اللہ کی وحی سے ہی چلے، جو ان کی مبارک عادات وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے اکارڈنگ ہی ہوتے تھے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک اوتھینٹک سورس ہے ان کی سنت، ٹھیک۔ اس کے ساتھ ساتھ آثار صحابہ، یعنی سب سے پہلے ہم کہاں دیکھیں کہ کوئی چیز قرآن میں ہے، اگر ہمیں قرآن میں کسی چیز کی ڈیٹیل ایکسپلیشن نہیں مل رہی ہے، حالانکہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، لیکن اگر ہمیں نہیں دکھ رہا ہے، پھر ہم دیکھیں گے حدیثوں میں، سنت میں، سنت میں اگر ہم ملا تو اس پہ عمل کر لیں گے، اگر سنت سے بھی نہیں ملا پھر ہم صحابہ کے پاس جائیں گے۔ کیا صحابہ کا کوئی قول موجود ہے؟ صحابہ مطلب جو کمپیننز آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کلہم عدول، وہ سب کے سب عادل ہیں، وہ سب کے سب گناہوں سے محفوظ ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، ٹھیک۔ خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، وہ جو صحابہ ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، ان سے ایسے گناہ نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا ہے گناہوں سے۔ اور ہم صحابہ سے دیکھیں گے پھر صحابہ کا کیا اقوال ہے ان کے کسی پرٹیکولر معاملے میں، پھر ہم اس چیز کو فالو کر لیں گے۔ کیوں صحابہ کو کیوں کریں گے ہم فالو؟ کیونکہ انہوں نے، اگر ہمیں قرآن سے ڈائریکٹلی کوئی چیز نہیں مل رہی، ہمیں نہیں دکھ رہی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، ان کی مبارک عادات سے کوئی چیز نہیں مل رہی ہمیں، تو پھر ہم دیکھیں گے صحابہ نے کچھ کیا ہے، صحابہ کا کوئی اس پہ کوئی کلام موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بذات خود پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہے، اوبویسلی تو وہ بالکل صحیح راستے پہ ہوں گے۔ اور قرآن میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہوئی۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، مائی کمپیننز آر جسٹ لائک اسٹارز، اور آپ جس کو بھی فالو کرو گے تم ہدایت پہ پہنچ جاؤ گے، ہدایت کا راستہ پاؤ گے۔ تو ہدایت صحابہ کی اتباع میں ہے، اس لیے ہم صحابہ کو بھی فالو کر لیں گے۔ اگر ہمیں صحابہ کا بھی، صحابہ اور سنت کی جو میں نے یہاں پہ بات کر لی، اس چیز کو نا میں ایک ہی ساتھ رکھتا ہوں حدیث کے طور پر۔ میں یہ کہوں گا قرآن اور حدیث، اور پھر میں یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ٹیکسچوئل سورسز ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، کیونکہ صحابہ کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ بھی بالکل مطلب قرآن کی ہی طرح اوتھینٹک ہے ہمارے لیے، اور جیسے انفیکٹ ہم صحابہ کے کلام کو بھی حدیث ہی مان لیتے ہیں ہمیشہ، یہ بھی اس کو بھی ہم حدیث ہی کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس جیسے قرآن ہوتا ہے، سوری جیسے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلام ہوتا ہے، ویسے ہمارے پاس یہ صحابہ کا کلام ہوتا ہے، اس کو بھی ہم حدیث ہی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا فی الحال ہمارے پاس ٹیکسچوئل سورسز دو ہو گئے، ایک تو ہمارے پاس ہے قرآن اور ہمارے پاس ہے حدیث۔ حدیث میں کیا کیا آئے گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا وہ چیز، جو انہوں نے کیا وہ چیز، یا اگر کسی شخص کو کوئی چیز کرتی ہوئی دیکھا پھر اس پہ خاموش رہے یا اس کو داد دی، اس کو شاباشی دی، اس کو بھی ہم حدیث کہیں گے۔ تو ان دو چیزوں کو میں حدیث کی کیٹیگری میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک۔ تو دو ٹیکسچوئل سورسز آئے ہمارے پاس، قرآن اینڈ حدیث۔ اس کے بعد ہمارے پاس نان ٹیکسچوئل سورسز، یعنی جس کے لیے آپ کے پاس ٹیکسٹ موجود نہیں ہے، نص موجود نہیں۔ ٹیکسٹ کو ہم نص کہتے ہیں، جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم نص کہتے ہیں، نص۔ اب کیسا مطلب؟ فار ایگزامپل کوئی ایسا عمل ہوا، کوئی ایسا مسئلہ آیا جس کو ہم قرآن سے نہیں دیکھ سکتے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ کے قول میں بھی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آج کل کے زمانے میں ہم اذان لاؤڈ اسپیکر پہ دیتے ہیں، لیکن یہ لاؤڈ اسپیکر کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے، نہیں ہمیں حدیث میں ملے گا، نہیں صحابی کے کسی قول یا عمل سے ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن آج کیا ہم لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دے سکتے ہیں؟ تو اس پہ کیا ہوا؟ کنسیشن ہوا۔ علماء جو فقہا ہے، پورے ورلڈ کے جو فقہا ہے، سب لوگوں کی رائے اس بات پہ ہوئی کہ ہاں یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ پہلے کچھ علماء نے کہا تھا نہیں یہ ناجائز ہو سکتا ہے، اور پھر فائنلی تمام کے تمام علماء اس بات پہ متفق ہو گئے، سارے فقہا، سارے اسکالرس اس بات پہ متفق ہو گئے۔ وہ ایسے متفق نہیں ہوتے، ان کے پاس جس کے پرنسپلز ہوتے ہیں، جورسپروڈنس کے، فقہ کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں، ان پرنسپلز کے بیسس پہ وہ لوگ اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ہاں جی ہم یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس چیز کو ہم اجماع کہتے ہیں، یعنی کہ جو بہت سارے جب جمہور فقہا اس بات پہ ایک ہی رائے قائم کر لیں، یعنی کنسنسس اس کو کہتے ہیں، یعنی بہت سارے مطلب اکثر فقہا کرام اس بات پہ متفق ہو جائے کہ نہیں یہ کام اس طرح سے جائز ہے، ناجائز ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے پھر اوتھینٹک سورس بن جاتا ہے۔ فرسٹ نمبر پہ قرآن، پھر حدیث، اور پھر اجماع۔ اجماع بھی ہوتا ہے نان ٹیکسچوئل سورسز میں the most powerful most authentic is اجماع، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل اگر پورے ورلڈ میں 1000 علماء ہیں، 1000 میں سے اگر 900 لوگ اگر اس بات کو اختیار کر لے تو اجماع ہو گئے،
یا 950 لوگ اگر مان لیں ایک پرٹیکولر معاملے میں کوئی ایک پرٹیکولر حکم، تو ہم کہیں گے بھائی اس پہ اجماع ہو گیا، اس میں ڈیموکریسی ہے، اس پہ تمام لوگ متفق ہیں، ہم اس چیز کو فالو کر لیں گے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ ایک انسان تو غلط کر سکتا ہے نا، پھر بھی ہم اس کو کیوں اوتھینٹک مان لیں؟ بیکاز ایک انڈیویجول پرسن غلط کر سکتا ہے، لیکن جب یہ علماء کرام ایک ساتھ جمع ہوں گے، جب یہ فقہا ایک ساتھ جمع ہوں گے، اس وقت یہ غلط پہ جمع نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ حدیث ہے ان اللہ لا یجمع الامۃ علی الضلالہ، اللہ تعالیٰ امت کو کبھی، جماعت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرتا۔ جب فقہا کی جماعت ایک ہی پرٹیکولر رائے پہ جمع ہوگی کہ نہیں یہی کرنا ہے، پھر وہ گمراہی نہیں ہوگی۔ تو اجماع بھی ہمارے پاس ایک اوتھینٹک سورس ہے، انہیں جب ایک ساتھ سارے علماء پرٹیکولر رائے اختیار کر لیں، ان میں کوئی ڈفرینٹ اوپینین نہ ہو، تو اجماع بھی ہمارے لیے اوتھینٹک سورس ہو جائے گا۔ اگر ہمیں کوئی چیز اجماع سے بھی ثابت ہو جائے تو ہم اس کو بھی مان لیں گے۔ اس کے بعد ہے تیسرا، قیاس شرعی۔ قیاس مطلب کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل، کوئی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تذکرہ نہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث سے ملتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی قول سے، نہ ہی فعل سے، نہ ان کے کام سے، نہ ان کے کلام سے، اور نہ ہی صحابہ سے اس کا کوئی پروف ملتا، نہ ہی اجماع سے اس کا کوئی پروف ملتا۔ آج کوئی نیا مسئلہ آ گیا، اب کیا ہوا؟ اب ہم کہاں سے اس کو لائیں گے، کہاں سے دیکھیں گے اس کے بارے میں کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے، وہ ہم کیسے دیکھیں گے؟ وہ ہم کوشش کر لیں گے کہ کیا اس جیسا ہی کوئی چیز قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے؟ اگر ہے، اس کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے؟ فار ایگزامپل، قرآن میں ایک آیت ہے کہ شراب پینا حرام ہے نا؟ شراب کے بارے میں قرآن میں حکم موجود ہے کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے، لیکن اب کوئی بندہ آج یہ کہے کہ بھائی شراب تو حرام ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں موجود ہے ورس، لیکن گانجے کے بارے میں کوئی ورس نہیں ہے، چرس کے بارے میں، افیون کے بارے میں، باقی ڈرگس کے بارے میں، جو لوگ وہ انجیکٹ کرتے اپنے وینز میں ڈرگس، ان کے بارے میں قرآن کی کوئی ورس نہیں کہتی، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کا کوئی قول۔ اس زمانے میں وہ سب یوز ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب کیا کہیں گے؟ اگر شراب حرام ہے تو کیا چرس جائز ہو گیا؟ کیونکہ یہ تو قرآن میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا۔ نہیں۔ اب یہاں پہ فقہا کیا کرتے ہیں؟ جو مجتہد ہے، یہ ہر ایک بندہ نہیں کر سکتا، ہر ایک بندے کی بس کی بات نہیں۔ جو مجتہد ہوتا ہے، مجتہد مطلب ٹاپ موسٹ لیول کا جو ایک اسکالر ہوتا ہے، فقیہ ہوتا ہے، یہ اٹ از ناٹ کریکٹ ڈیفینیشن آف مجتہد، میں جس آپ لوگوں کے لیول کے مطابق بول رہا ہوں۔ ایک ٹاپ موسٹ لیول کا ایک فقیہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھ لیتے ہیں اچھا جو چرس ہے نا، چرس سے ہوتا کیا ہے؟ ان کو سمجھ آئے بھائی چرس سے نشہ آتا ہے، انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ شراب سے کیا ہوتا ہے؟ سیم کام شراب سے بھی ہوتا ہے۔ شراب کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے؟ کہ یہ حرام ہے۔ تو جب شراب حرام ہو گیا، جو کام اس سے ہو رہا، وہی کام اگر چرس سے بھی ہوتا، افیون سے ہوتا، کسی دوسرے ڈرگ سے ہوتا، تو وہ سب بھی حرام ہو گئے۔ اس چیز کا نام قیاس ہے۔ اس چیز کا نام، اسی کو ہم قیاس شرعی کہتے ہیں، یعنی یہ شریعت کے اکارڈنگ، یہ کسی نص، کسی ٹیکسچول سورس کے اکارڈنگ، اگر اس ٹیکسچول سورس میں اسی جیسے کسی چیز پہ کوئی حکم موجود ہے جائز یا ناجائز ہونے کا، تو ہم وہی حکم کسی دوسری چیز پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو قیاس سے کیا ہوتا ہے؟ جو باقی، جو چاہے قرآن، سنت، یا پھر آثار صحابہ، یا پھر اجماع، ان کا ڈومین بڑھ جاتا ہے۔ قیاس ان کے خلاف نہیں ہوتا، انفیکٹ یہ ان کا ڈومین بڑھا دیتا ہے۔ جیسے قرآن میں شراب کے بارے میں حکم موجود ہے، لیکن اسی حکم کے ڈومین کو بڑھا دیا گیا، چرس پہ بھی لگایا وہی حکم، فیون پہ لگایا وہی حکم، باقی ڈرگس پہ لگایا وہی حکم، تو اس سے ان کا ڈومین بڑھ گیا۔ تو اب ہم کچھ ٹیکنیکل ٹرمز دیکھیں گے جو ہم تھرو آؤٹ دی کورس یوز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب تک ہمارا کورس چلتا رہے گا یہی ٹرمز ہم یوز کریں گے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کبھی کہ یہ فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، بھائی شراب پینا حرام ہے، وہ کرنا حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے۔ تو ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا کہ فرض ہوتا کیا ہے، ہم کس چیز کو کہیں گے بھائی یہ فرض ہے، کون سا چیز واجب ہے، کس چیز کو ہم حرام کہیں گے، کس کو حلال کہیں گے، کس کو جائز ناجائز کہیں گے، کس کو مباح کہیں گے۔ یہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، یہ ہمیں پہلے دیکھنی ہے۔ فرض، سب سے پہلے فرض دیکھیے، ہمارے پاس دو طرح کے کام ہوتے ہیں، دو طرح کے عمل ہوتے ہیں، یا تو کوئی، انفیکٹ تین طرح کے عمل ہوتے ہیں۔ ایک عمل ایسا ہے جو جائز ہے، جو کرنا، جو ہم کر سکتے ہیں، جس اللہ جس پرمیٹڈ، دوسرا ہوتا ہے جس پروہیبٹڈ۔ ٹھیک؟ اب پرمیٹڈ کی بھی لیول از ڈفرنٹ ہے، کوئی چیز از موسٹ انکریجڈ، یہ کرو، اور کوئی ایسی چیز ہوتی کہ نہیں کرنا ہی کرنا، اٹ از مینڈیٹری۔ کوئی ہے کرو تو ٹھیک، اچھی بات ہے اگر کرو گے، اسی طرح سے کوئی دوسری چیز ہے اگر کرو گے بہتر ہے، اگر نہیں کرو گے تو بھی کوئی دقت نہیں۔ اس طرح سے جو چیزیں نہیں کرنی ہوتی ان میں سے بھی ایسی ہے، ڈفرنٹ اسٹیٹس ہے ان چیزوں کا، ان کام کا، کہ نہیں اس سے تمہیں ہرگز بچنا ہی بچنا ہوگا، یہ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اسی طرح سے دوسرا، بہتر تھا کہ یہ نہیں کرتے۔ تیسرا،
یہ مت کرو یار، لیکن اگر کبھی کبھار کر بھی لیا تو کوئی دقت نہیں، خیر لیکن عادت مت بنا لو اس چیز کی، ہے نا، جو نہیں کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے شریعت میں بھی ایسی ہی کچھ چیزیں ہیں جو ضروری کرنی ہے، جو بہتر کرنی ہے، جو کرنی چاہیے انسان کو اچھا بننے کے لیے، یا کرو یا نہ کرو اچھی بات ہے، کرو تو ٹھیک، نہیں کرو تو بھی ٹھیک، اس طرح سے نہیں کرو یہ بات، یا بہتر تھا کہ یہ کام تم نہیں کرتے، ڈفرینٹ لیولز ہیں ڈفرینٹ کاموں کے، تو ہم وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا ہے اسلام میں، ہم فقہ اسلامی میں یہ ٹرم یوز کر لیتے ہیں فرض۔ فرض سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا حکم شرعی ہوتا ہے، شریعت کا ایک ایسا حکم، یعنی ایسا ایک کام جو ہمیں کرنا ہے، جس کا حکم ہمیں کہاں سے ثابت ہو؟ دلیل قطعی سے، یعنی نص قطعی سے، کسی سے ایسے مطلب انفیکٹ دلیل مینز نص، یہاں پہ مراد نص سے یعنی ٹیکسٹ، ایک ٹیکسچوئل سورس سے ثابت ہو جائے، ایک ٹیکسچوئل سورس سے اس کا حکم ثابت ہو، اور کیسا حکم ثابت ہو؟ جو ڈائریکٹ حکم، ٹھیک ہے، اور حکم کیسا ہو؟ ڈائریکٹ، یعنی کہ یہ حکم کیسا ہو؟ یہ انڈائریکٹلی نہ ہو، انڈائریکٹ حکم نہ ہو، یعنی اتنا ڈائریکٹ حکم ہو کہ اس حکم سے، اس حکم پہ ہم شک بھی نہیں کر سکتے، اس حکم پہ دوسری رائے نہیں قائم کر سکتے۔ فار ایگزامپل قرآن میں آیت ہے اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کر لو۔ اب جب آپ نے وہ سنی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر لو، اب آپ اس ورس کی میننگ سے نا کوئی ڈفرنٹ میننگس نہیں نکال سکتے۔ آپ نہیں بولیں گے شاید پڑھنی ہے، آج پڑھنی ہے، کل پڑھنی ہے، اس کے لیے پڑھنی ہے، اس کے لیے نہیں پڑھنی ہے، نہیں، جب آپ نے سنا نا اقیم الصلاۃ، ایک ہی میننگ آتی ہے، نماز قائم کرو، جس حال میں اس حال میں قائم کرو۔ اب پھر کب جائز ہے نماز، کب نہیں جائز ہے، وہ بات آگے ہم پڑھیں گے، کس پہ نماز فرض ہے، کس پہ نماز نہیں فرض ہے، کبھی کبھار نماز پڑھنا حرام بھی ہو جاتا ہے، وہ کب ہوگا ہم آگے دیکھ لیں گے، اس کی ڈیٹیل پڑھ لیں گے ہم انشاءاللہ اسی کورس میں۔ لیکن بہرحال جب ہم نے سنا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر لو، تو یہ کہاں سے دیکھا ہم نے؟ قرآن سے۔ قرآن کیا ہے؟ ٹیکسچوئل سورس، یعنی نص ہے، اور کیسی آیت ہے؟ ڈائریکٹ آیت، سیدھے ہمیں میننگ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ایک ایسی آیت ہے کہ اس پہ، اس کی میننگ میں ہم شک نہیں کر سکتے، ہے نا، ذرا برابر بھی شک اس سے نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی حکم ایسی کسی سورس سے، ایسے کسی سورس سے ثابت ہو جائے، اس کو ہم فرض کہتے ہیں۔ یہ سورس کون کون سا ہونا چاہیے؟ یہ ٹیکسچوئل سورس، ضروری ہے کہ ٹیکسچوئل ہونا چاہیے، یعنی یا تو قرآن یا پھر یہ حدیث ہونا چاہیے، یا تو یہ قرآن ہوگا یا پھر یہ حدیث ہوگا۔ حدیث بھی کون سا؟ حدیث متواتر۔ متواتر کیا ہوتا ہے سر؟ حدیث متواتر ایک ایسی حدیث ہوتی ہے جس میں جو ڈفرینٹ جو نریٹرز ہوں گے اس کے نا، ہر زمانے میں بہت سارے نریٹرز ہیں۔ فار ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز فرمائی، ان سے بہت سارے صحابہ نے ایک ساتھ وہ بات سن لی، بہت سارے صحابہ۔ دیکھیے اگر ایک انسان نے بات سنی ہونا، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک انسان اس سے غلطی ہو سننے میں، ہو سکتا ہے کہ یہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے اچھے سے نہیں سنا ہو سکتا ہے اس کو بات یاد نہ رہی ہو۔ لیکن اگر یہی بات 20 لوگ سنیں گے، سپوز 10 لوگ سنیں گے، اب جب وہ 10 لوگ آگے یہ بات ٹرانسفر کریں گے، آگے یہ بات نریٹ کریں گے، ان 10 لوگوں کے ورڈز اگر سیم ہے تو کیا اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ بھائی 10 لوگوں کو تھوڑی نہ بھول جائے گا، 10 لوگ تھوڑی نہ جھوٹ بولیں گے، 10 لوگ تھوڑی نہ مطلب ان کو سیم کنفیوژن تھوڑی ہوگا۔ اسی طرح سے جب انہوں نے آگے سنا تو آگے بھی سپوز 20 لوگوں نے سنا ان 10 لوگوں سے، اب ان 20 لوگوں نے بھی ایگزیکٹلی ویسے ہی بات آگے پہنچا دی، پھر جن لوگوں نے سنا وہ بھی تقریباً 10-15 لوگ تھے، انہوں نے بھی ایسے سنی، پھر آگے بھی انہوں نے جب لوگوں کو سنایا تو وہ بھی 10-15 لوگ تھے ایک ساتھ جنہوں نے یہ بات سنی۔ یعنی ہر زمانے میں بہت سارے لوگ اس ایک پرٹیکولر حدیث کو نریٹ کرتے ہو، اتنے سارے لوگ کہ اس بات کے جھوٹے ہونے کی بالکل بھی گنجائش نہ ہو، یہ بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہر ایک زمانے میں بہت سارے لوگ اس کو نریٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسے حدیث کو ہم حدیث متواتر کہتے ہیں بھائی، ایسے حدیث کو ہم حدیث متواتر کہتے ہیں۔ اچھا اگر میٹنگ اینڈ ہوئی تو آپ لوگ پھر سے اسی لنک کے تھرو جوائن کر لیں گے۔ تو ہم نے کیا کہا؟ فرض ایک ایسے ہم حکم کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، نص قطعی سے، نص مطلب ٹیکسچوئل سورس سے ثابت ہو، اور قطعی مطلب ڈائریکٹ۔ اب اس میں کون کون سا آتا ہے؟ یا تو قرآنی حکم ہوگا، ڈائریکٹ قرآنی حکم، یعنی قرآن میں بھی ایسا حکم جو ڈائریکٹ میننگ دے رہا ہو، یعنی اس پہ شک نہ کیا جائے اس کی میننگ میں، یا پھر حدیث متواتر، اتنی مشہور حدیث ہے، بہت سارے اس میں راوی ہیں، اور کسی بھی زمانے میں مطلب اتنے سارے راوی ہیں کہ ان کی بات پہ شک کر ہی نہیں سکتے۔ ایک ایسی اگر ایسے سورس سے ثابت ہے کوئی چیز تو اس کو ہم فرض کہیں گے۔ فار ایگزامپل نماز قائم کر لو، ایسے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، ڈائریکٹ حکم ہے نا، اس سے ہم کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے، اور کچھ سیدھے روزے کی بات ہو رہی ہے اور روزہ فرض ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح سے حج کی بات قرآن میں ہے ڈائریکٹلی، زکوٰۃ کی بات قرآن میں ہے، وہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دے دو، اللہ تعالیٰ سیدھے بول رہا ہے زکوٰۃ دے دو۔
اب اس سے آپ کیا سمجھیں گے زکات دینے سے؟ زکات دینا ہی ہے، اسے دوسری رائے ہم قائم ہی نہیں کر سکتے نا. ایک ٹیکسچوئل سورس سے ثابت ہے اور اس طرح ثابت ہے کہ اس کی میننگ میں ہم شک کر ہی نہیں سکتے. تو ایسی چیز کو ہم فرض کہیں گے. اب یہ کرنے والی چیز ہو گئی جو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. نماز پڑھنی ہے، انہیں کام کرنا ہے. روزہ رکھنا ہے، انہیں کام کرنا ہے. حج کرنا ہے، زکات دینا ہے. اسی طرح سے اب ایسے بھی کوئی کام ہوگا کہ جو نہیں کرنا ہے، جس سے منع کیا گیا. اگر کسی کام سے منع کیا گیا ہو اور وہ منع کرنا، اس کا مطلب نہ کرنا کس سورس سے ثابت ہو جائے؟ ٹیکسچوئل سورس سے ثابت ہو جائے. سیم ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے کہ میں نے کہا نا، جیسے فرض ہے، جیسے کہ فرض ہے، یہ بھی حرام بھی ایک ایسے ٹیکسچوئل سورس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو کون سا ٹیکسچوئل سورس ہوگا کہ جس پہ بالکل بھی آپ شک نہیں کر سکتے. جیسے قرآن کی کوئی ایسی ورس اس میں ڈائریکٹ حکم ہو، یا حدیث کوئی حدیث متواتر، ایسی حدیث متواتر میں نے اوپر بولا کیا ہوتا ہے، جس پہ بالکل بھی آپ شک نہیں کر سکتے. اگر ایسی کسی سورس سے آپ کو کسی کام کے نہ کرنے کا حکم مل رہا ہو تو ایسے کام کو ہم حرام کہیں گے. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ تم پہ خون حرام ہے نا. حرمت علیکم الدم ولحم الخنزیر، تم پہ خون حرام کیا گیا. یو کانٹ ڈرنک بلڈ، یو کانٹ ہیو پورک، یو کانٹ ہیو دا میٹ آف پگ. خنزیر کا گوشت حرام. قرآن کی وہ سے سیدھے ثابت ہے. ایسے کسی کو ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا قرآن سے ڈائریکٹلی ثابت ہے. اڈلٹری کرنا قرآن سے ڈائریکٹ ثابت ہے، اور ایسی اس طرح سے ثابت ہے کہ ہم ان کی میننگ میں شک بھی نہیں کر سکتے. تو یہ حرام ہو گئے. اب حرام اور فرض جو ہے نا، یہ آپس میں کمپلیمنٹری ہے، بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. جو حکم فرض کا ہے وہی حکم حرام کا ہے. ڈفرنس کیا ہے؟ یہ کرنے والا کام ہے، یہ نہ کرنے والا کام. ٹھیک ہے جی. ان دونوں کا کیا حکم ہے؟ حکم میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے کہ ان دونوں کو ہم ترک کر ہی نہیں سکتے، ان کے اپوزٹ آپ جا ہی نہیں سکتے بلا عذر. اگر آپ کے پاس کوئی شرعی ایکسکیوز ہوگا، کوئی ایسا ایکسکیوز ہوگا جس کو شریعت مان لے، ایسا اگر آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے تو آپ ان کے اپوزٹ کام کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو آپ ان کے اپوزٹ جا ہی نہیں سکتے. انہیں قرآن نے کہا شراب پینا حرام ہے، اب شراب پی ہی نہیں سکتے. اب شرعی ایکسکیوز کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ شراب کے سوا آپ کے پاس کوئی دوائی ہے ہی نہیں جو اس کو کیور کر سکتی ہے، تو اس ٹائم آپ کے لیے شراب پینا جائز ہو سکتا ہے نا. بٹ عام صورت میں نہیں پی سکتے آپ، یہ حرام ہے. اس طرح سے آپ کو نماز چھوڑنی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے نماز آپ کو چھوڑنی نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی صورت بن جاتی کہ آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ایک ماں بچے کو ڈیلیور کرتی ہے تو کچھ دنوں تک نا اس کے لیے نماز پڑھنا حرام ہو جاتا ہے. آگے دیکھیں گے ہم کب نماز حرام ہوتا ہے، پرٹیکولر ویمن کے ریلیٹڈ ہوتا ہے یہ چیز. تو ایسے چھوٹا ایک بچہ ہے، 7 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ ہے، اسے ہم کہہ ہی نہیں سکتے تم نماز پڑھ لو، کیونکہ اس پہ فرض ہے ہی نہیں. اس کے لیے اس کے پاس ہے ایک شریعت کا ایکسکیوز. اب اگر آپ کے پاس شریعت کا ایکسکیوز نہیں ہے، آپ ان کے اپوز نہیں جا سکتے. اور اگر گئے تو کیا ہوگا؟ انسان فاسق. فاسق مطلب حد سے آگے بڑھنے والا، یہ لمٹ کراس کرنے والا، اور سزا کا مستحق ہوگا، سزا کا حقدار ہوگا. قیامت کے دن اس پہ سزا ملے گی. اور اگر آپ نے اس کا انکار کیا، جو چیز فرض ہے فرض کا انکار اگر کیا، یہ جو چیز حرام ہے اگر آپ نے حرام کا انکار کیا، فار ایگزامپل شراب حرام ہے، آپ نے کہا نہیں میں نہیں مانتا یہ حرام ہے، میں نہیں مانتا شراب نہیں پینا ہے، تو انسان کافر ہو جائے گا ایسی بات کرنے سے. اسی طرح سے اگر آپ نے کہا نماز حرام ہے، نماز نہ پڑھنے والا گناہگار فاسق ہے، نہ پڑھنے والا گناہگار ہے، لیکن اگر نماز انکار کرنے والا، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اس طرح سے شراب پینے والا گناہگار ہے، لیکن شراب کے حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ اٹس کلیئر. فرض اور حرام کی بات ہو گئی. اس کے بعد ہے کرنے والی چیزوں میں، پازیٹو چیزوں میں دوسرے نمبر پہ آتی ہے واجب. انہیں میں نے کہا نا کچھ چیز ہے کرنے کی جو ضروری کرنی ہے تمہیں. دوسری ہے بھائی ہو سکے تو کر لو. انہیں فرض تو مینڈیٹری ہے، واجب سیکنڈ نمبر پہ مینڈیٹری ہے. واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ کو ٹیکسچوئل سورس سے ثابت ہوگا. یہ بھی آپ کو اس کا پروف کہاں ملے گا؟ اس چیز کا پروف آپ کو کہاں ملے گا؟ ایک ٹیکسچوئل سورس ہوگا. ٹیکسچوئل سورس قرآن اور حدیث، ٹیکسچوئل سورس ہی ہوگا اس چیز کا بھی. لیکن جو وہاں پہ حکم موجود ہوگا وہ ڈائریکٹ نہیں ہوگا، وہ انڈائریکٹ ہوگا. وہ انڈائریکٹ ہوگا. ہاں جی، ان کو کوشچنس کا آپشن دیں گے، سب کو کوشچنس کا آپشن ملے گا. اگر آپ کے پاس کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کے لیے چیٹ باکس آن ہے. میں نے مائک آپشن آپ کو نہیں دیا ہے کیونکہ آج پہلی کلاس ہے. سو جب کچھ دنوں تک آپ کے لیے مائک کا آپشن آن نہیں ہوگا، یا پھر میں لاسٹ کے کچھ منٹس ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو مائک کا آپشن بھی دوں گا. فی الحال اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو جائے تو وہ چیٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے. چیٹ باکس آپ کے لیے آن ہے، آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں. جو میں نے پڑھا ہے اس بارے میں اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ مجھے کسی کے بارے میں بھی پوچھے،
جو ابھی میں پڑھا رہا ہوں، اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہوتا ہے یو کین آسک. میں نے کہا واجب. واجب کیا ہوتا ہے؟ واجب بھی آپ کو ٹیکسچوئل سورس سے پروف ہوگا، لیکن جو حکم وہاں پہ ہوگا نا وہ ڈائریکٹ نہیں ہوگا، وہ انڈائریکٹ ہوگا نا. وہ انڈائریکٹ ہوگا، یا تو قرآن سے ثابت ہوگا یا حدیث سے ثابت ہوگا، لیکن اس طرح سے وہاں ثابت ہے کہ اس کی میننگ ہم دو تین طرح سے لے سکتے ہیں، ڈائریکٹلی اس کا حکم نہ ہو. تو ایسے کام کو ہم واجب کہتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے وطر کی نماز، عشاء کے بعد جو وطر پڑھتے ہیں نا، وطر کی نماز یہ واجب ہے. ٹھیک، اس کے بارے میں آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی ڈسکشن، یہ کہاں سے ثابت ہے، کیسے ثابت ہے. ابھی میں جسٹ آپ کو یہ ڈیفینیشن سمجھا رہا ہوں، واجب کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، فرض کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھ لیں گے جو عشاء کی وطر ہے. جیسے یہاں سے کوشچن آیا ہے، سہیب پوچھ رہے کہ کوئی چیز ہے ایسی جو فرض ہے لیکن حدیث متواتر سے ثابت ہے اور قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے، اس کی بات ہم کر لیں گے، ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بات. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا جیسے واجب ہے، واجب کا مطلب کیا ہو، یہ بھی ٹیکسچوئل سورس سے آپ کو ثابت ہو جائے گا، لیکن انڈائریکٹ حکم ہوگا، ڈائریکٹ حکم نہیں ہوگا اس کا. اور اس کے بالکل اپوزٹ کون سا ہے؟ مکروہ تحریمی. اس کے بالکل اپوزٹ کون سا ہے؟ مکروہ تحریمی. مکروہ تحریمی کیا چیز ہے؟ یہ بھی نہ کرنے میں انہیں ایسے کام جو آپ کو نہیں کرنے ہیں، ایسا کوئی کام یہ جس سے شریعت نے لازمی طور پر آپ کو روکا ہو، لیکن یہ رکنے کا حکم یہ ڈائریکٹلی نہ ملے آپ کو، یہ ملے بالکل مطلب ٹیکس سے ہی ثابت ہو جائے، یہ ٹیکس سے ہی ثابت ہو جائے، لیکن اس انڈائریکٹلی ثابت ہو جائے، ڈائریکٹلی ثابت نہیں ہوگا. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مکروہ تحریمی. یعنی دلیل غنی سے ثابت ہو. دلیل غنی مطلب انڈائریکٹ نص ہو، انڈائریکٹ ٹیکسٹ آپ کو ملے، ایک ایسا ٹیکسٹ جس کی آپ جب ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ دو تین میننگس نکال سکتے ہیں اس سے. تو اگر ایسا کوئی حکم ہے قرآن یا حدیث میں تو اس سے مطلب اسے مکروہ تحریمی ثابت ہوگا، حرام ثابت نہیں ہوگا. اچھا، واجب اور مکروہ تحریم میں نے کہا آپس میں اپوزٹ ہے، ایک جیسے، ایک پازیٹیو ہے ایک نگیٹو ہے. ان دونوں کا کیا حکم ہے شریعت کی نگاہ سے؟ ان کا اگر ان کے اپوزٹ ہم کریں گے نا تو گناہ گار ہو جائیں گے، لیکن اگر ان کا انکار کریں گے کافر نہیں ہو جائیں گے. اسے فرض اور حرام کا جیسے فرض اور حرام کو اگر آپ انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، لیکن اگر واجب اور مکروہ تحریمی کا انکار کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کافر نہیں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیے آگے دیکھتے ہیں. آئی ہوپ اٹس کلیئر. اب ہے اس کے بعد سنت مؤکدہ. پہلے جو میں نے یہاں پہ فرض کی بات کی نا، فرض کی بھی دو ٹائپس ہیں. ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض عین مطلب جو ہر انڈیویجول پہ فرض ہے، جیسے نماز، یہ ہر ایک انسان پہ پڑھنی ہے. نماز ہر بندے پہ فرض نہیں ہے، نماز ہر بندے پہ فرض نہیں ہے، چھوٹے بچے پہ نہیں ہے نا، چھوٹے بچے پہ فرض نہیں ہوتی. جب جب ایک ماں بچے کو جنم دیتی ہے اس پہ نہیں ہوتا فرض. ایسے ہی جو منتھلی تکلیف ہوتی ہے فیمیلز کو تو اس حال میں ان پہ فرض نماز نہیں ہوتی. لیکن جو ایک عاقل اور جو بالغ ہوگا جس کے پاس کوئی شرعی ایکسکیوز نہیں ہوگا اس پہ نماز فرض ہے. اس طرح سے روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. اب کس پہ فرض ہے اس کی اپنی اپنی ہے، لیکن انڈیویجولی ہے فرض. فرض کفایہ چلے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جو مکروہ تحریمی اور واجب ہے یہ دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں. واجب کا بھی وہی حکم ہے جو حکم کس کا ہے؟ مکروہ تحریمی کا. اس کے بعد میں نے یہ بات بھی کہی کہ فرض کی دو ٹائپس ہیں، ایک ہے فرض عین، یہ میں لکھ ہی رہا ہوں. فرض جو ہے اس کے دو چیزیں ہیں. ایک ہے فرض عین، یعنی یہ ہے انڈیویجولی مینڈیٹری ہر ایک بندے پہ، یہ انڈیویجولی ہر ایک بندے پہ فرض ہے. اور دوسرا ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ مطلب کہ لوکلٹی پہ فرض ہے، یہ ایک لوکلٹی پہ فرض ہوتا ہے. فار ایگزامپل 5 وقت کی نماز ہر بندے پہ فرض ہے. ابھی میں نے کہا کس پہ نہیں فرض ہے، لیکن نماز جنازہ اگر ایک بندہ بھی پڑھ لے تو ساری لوکلٹی کی طرف سے، ساری بستی کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے جی. تو یہ فرض کی دو ٹائپس بھی ہیں. ہم نے فرض کی بات کی، ہم نے حرام کی بات کی، واجب کی، مکروہ تحریمی کی بات ہم نے کی. اب ہم سنت مؤکدہ کی بات کر لیں گے. سنت کس چیز کا نام ہے؟ سنت نام ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی. از ناٹ دی کمپلیٹ ڈیفینیشن، بٹ آپ کے لیے میں یوں کہہ رہا ہوں سنت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری عادت ہے. اب سنت کی بھی دو ٹائپس ہے، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ ایک ایسی عادت ہے جس کو انہوں نے ٹس کے ساتھ کیا ہو، ایک ایسی عادت جو انہوں نے بار بار کی ہو، تاکید کے ساتھ انہوں نے کی ہو، ہمیشہ سے کی ہو، اور بلا عذر انہوں نے نہ چھوڑا ہو، نہ چھوڑا ہو. ٹھیک. فار ایگزامپل اذان، اقامت، یا ایسے ہی بیٹھ کے واش روم، مطلب واش روم میں بیٹھ جانا، یہی سنت مؤکدہ ہے. اب جب انسان کو کوئی عذر ہو، عذر شرعی عذر ہو، تب انسان اس کو ترک کر سکتا ہے. لیکن عام حالت میں بلا عذر، یعنی وداؤٹ اینی شرعی ایکسکیوز، وداؤٹ اینی ریلیجس ایکسکیوز، آپ اس کو ترک نہیں کر سکتے، آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے. اگر بائی پاس اس کو کیا نا، بار بار اگر بائی پاس کیا تو گناہ گار ہوگا، تو اس پہ مطلب مذمت ہوگی، ملامت ہوگی. لیکن اگر ایک دو بار چھوڑا، بیچ بیچ میں کبھی کبھار چھوڑا، تو اتنی گنجائش ہے چھوڑنے کی. ٹھیک ہے. اور سنت مؤکدہ کے بالکل اپوزٹ ہے اساعت. بالکل اساعت. اساعت یہ نگیٹو کاموں میں، نہ کرنے والے کاموں میں سنت مؤکدہ کا اپوزٹ ہے. جیسے سنت مؤکدہ میں نے کہا تھا، ویسے اساعت. اساعت سے کیا مراد؟ یعنی ایک ایسا کوئی کام جس کا نہ کرنا شریعت نے مطلب متعین کر دیا ہو، لیکن کہاں سے یہ ہمیں ثابت ہو رہا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے مطلب پابندی کے ساتھ اس کو نہ کیا ہو. انہوں نے اس کو پابندی کے ساتھ نہ کیا ہو، لیکن بیچ بیچ میں مطلب کبھی کر بھی لیا ہو. اگر وہ بیچ بیچ میں انہوں نے، اگر ان سے بیچ میں کبھی کرنا ثابت بھی ہے، تو اس کو مطلب اساعت کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے ایگزامپلس ہم آگے ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. یہ ساری ہم ایگزامپلس آگے دیکھیں گے. جب کسی چیز کی فرضیت ثابت ہوگی تو میں کہوں گا یہ کہاں سے فرض ثابت ہوا، حدیث سے ثابت ہوا فرض، قرآن سے ثابت ہوا، یہ سنت مؤکدہ کہاں سے ثابت ہوا. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی آگے اچھی خاصی ڈسکشن کر لیں گے. اساعت جس کی ممانعہ، جس کا نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا. ٹھیک. اور اگر انسان نے ایک دو بار کر لیا تو بھی کوئی دقت نہیں، لیکن اگر انسان عادت بنا لے ایسا کوئی کام کرنے کا جس جو اساعت میں آتا ہے، تو یہ قابل مذمت، قابل ملامت ہے. اسی طرح سے اگر سنت مؤکدہ آپ ایک دو بار چھوڑ رہے ہیں تو چلے گا، لیکن اگر آپ بار بار چھوڑ رہے، عادت بنا رہے اس کی، تو یہ گناہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. سنت مؤکدہ پہ عمل کرنا، اس پہ اجر ملتا ہے، بہت زیادہ اجر ملتا ہے. اور اس کا اپوزٹ کرنا یہ گناہ ہے. اگر بار بار کریں تو یہ تو گناہ ہے. اس طرح سے اساعت کو نہ کرنا، یہ اس پہ اجر ملتا ہے. اور اگر بار بار آپ نے مطلب اگر ایک دو بار یہ کیا تو چلے گا، لیکن اگر بار بار آپ نے ایسا کوئی کام کیا تو یہ غلط ہوگا، یہ مطلب یہ خلاف شریعت ہوگا. اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے سنت غیر مؤکدہ. یہ بھی سنت ہے، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت، اچھا سنت میں بتا ہی دوں ایک بات سنت کے بارے میں. یا تو سنت اس چیز کو کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہو اور پھر صحابہ نے بھی اس پہ عمل کیا، اس کو سنت کہتے ہیں. سنت غیر مؤکدہ ایک ایسی سنت جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، لیکن اتنی پابندی کے ساتھ نہیں، یعنی کبھی کبھار انہیں چھوڑ بھی دیا ہو، کبھی کبھار کرتے تھے، کبھی کبھار نہیں بھی کرتے تھے. جیسے کہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ جیسے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا، ہم سنت پڑھتے ہیں فجر میں، وہ سنت مؤکدہ ہے، ان کو چھوڑنا بالکل صحیح نہیں. عصر کی نماز سے پہلے، عصر کی 4 رکعتوں سے پہلے 4 رکعت پڑھنا سنت غیر مؤکدہ ہے. اگر کوئی پڑھے تو بہت زیادہ اچھی بات ہے، بہت اس پہ عمل مطلب اس عمل پہ ثواب ملتا ہے. لیکن اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا، اگر کبھی بھی نہیں پڑھے گا تو بھی گناہ گار نہیں. تو اس کے اپوزٹ میں ہے مکروہ تنزیہی. یہ تھا مکروہ تحریمی بھی پڑھا تھا ہم نے. مکروہ تحریمی حرام کے بعد ہی آتا تھا. اور مکروہ تنزیہی ایک ایسا مکروہ مطلب اس میں کراہت ہو، جس میں مطلب جس کو ہم مطلب انکریج نہیں کریں گے، جو ڈسکریجڈ ہو اس کو مکروہ کہتے ہیں. مکروہ تنزیہی مطلب ایک ایسا کوئی ڈسکریجڈ عمل جس کو مطلب جس کو ڈسکریج کیا گیا ہو شریعت میں، لیکن اتنی سٹس کے ساتھ ڈسکریج نہ کیا گیا، اس کو ہم مکروہ تنزیہی کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کو مکروہ تنزیہی کہیں گے. تو مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی حرام کے قریب نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ ہم ہمیں چاہیے. پلیز آپ میوٹ رکھیں، آپ میوٹ کریں پلیز.
تو میں نے کہا جو مکروہ تنزیہی ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو شریعت نے ڈسکریج کیا ہو لیکن ایسے اسٹرس کے ساتھ ڈسکریج نہ کیا ہو. تو مکروہ تنزیہی ایک ایسا کام ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم یہ کریں, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بھی بندہ اس کو کرتا بھی ہے تو گناہ گار نہیں ہوتا, لیکن اس سے ضرور ثواب میں کمی ہوتی ہے. فار ایگزامپل انسان نماز پڑھ رہا ہے, نماز میں سے کوئی مکروہ تنزیہی کوئی کام کیا, ٹھیک, مکروہ تنزیہی کام کیا, جیسا کہ فار ایگزامپل نماز میں نا اگر آپ کے پاس ایک جو آپ نے کبھی اگر دیکھا ہوگا نا حاجیوں کے اس میں جو پہلے پہلے جو وہ گھڑی ہوتی تھی جو جیب میں رکھی جاتی تھی, اس کے ساتھ چین لگی ہوتی تھی, ایک میٹلک چین رکھی ہوتی تھی, اس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے. انہیں پڑھیں گے تو اچھی نماز تو آئے گی, لیکن مطلب اٹ از ڈسکریجڈ ہے, ٹھیک ہے, تو گناہ بھی نہیں ہے بٹ اٹ از ڈسکریجڈ, تو ثواب میں تھوڑا کمی ہو سکتی ہے اس سے. اس لیے بیٹر ہے کہ اس سے بھی بچا جائے, لیکن اگر انسان یہ کرتا بھی ہے تو بھی کوئی غلط نہیں ہے. اس کی ایگزامپلس کیا ہے وہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پوری کورس میں اچھے سے دیکھیں گے, ہزاروں ہزاروں ایگزامپلس میں ملیں گے, ایک ایک نہیں, اور کیسے ثابت ہوں گی وہ بھی ہم دیکھ لیں. سو آئی ہوپ اٹس کلیئر. اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ چلیے چلتا ہوں آگے. اس کے بعد ہے مستحب. مستحب ایک ایسا عمل ہے کہ سیم سے کرنے پہ ثواب ہے لیکن نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے. دیکھیں اس میں اور مکروہ میں کیا فرق ہے. مکروہ تنزیہی میں, مکروہ تنزیہی نہ کرنے والا کام نہیں, مکروہ تنزیہ اگر آپ ریگولرلی بھی کریں گے تو بھی کوئی گناہ نہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ ملکہ پوچھ رہی ہے اگر ریگولرلی مکروہ تنزیہ ہم کریں گے تو کیا گناہ ہوگا, تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. چاہیے کہ ہم نہ کریں, لیکن اگر پھر بھی آپ کرتے ہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے اس سے. مستحب کیا ہوتا ہے؟ مستحب ایک ایسا عمل ہے, ہم نے ابھی تک جو پڑھے نا, جو اعمال ابھی تک ہم نے پڑھے, یا تو وہ کرنے والے تھے یا تو وہ نہ کرنے والے تھے. مستحب ایسا ہے جس میں دونوں حکم لگ سکتے ہیں, یہ کریں گے ثواب ہے, اور یہی اگر نہیں کریں گے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ مکروہ تنزیہی اور سنت غیر مؤکدہ, مطلب ان کے پیچھے ہے اس کا مطلب اسٹیٹس, ان کے بعد اس کا اسٹیٹس آتا ہے مستحب کا. مستحب جیسے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا, یہ تحیۃ الوضو اس کو کہتے ہیں, یہ مستحب ہے. اس طرح سے مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نماز پڑھ لینا, تحیۃ المسجد کہتے ہیں اس کو, یہ بھی مستحب ہے. پڑھیں گے تو بہتر ہے, نہ پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوگا, ٹھیک. مستحب کا درجہ سنت غیر مؤکدہ کے بعد آتا ہے. اس کے بعد ہے خلاف اولا. خلاف اولا کیا ہے؟ یہ مستحب کا اپوزٹ ہے, یہ نہ کرنے میں, یعنی اس کا نہ کرنا بہتر ہے, اس کا نہ کرنا. لیکن اگر کیا تو بھی کوئی بات نہیں, تو بھی کوئی دقت نہیں, لیکن یہ مکروہ تنزیہی کے بعد اس کا یہ اسٹیٹس آتا ہے نہ کرنے والوں کاموں میں, ٹھیک. اگر کریں گے تو اگر کریں بہتر تھا کہ نہیں کرتے, لیکن اگر کیا بھی تو بھی کوئی دقت نہیں, اس کو خلاف اولا کہیں گے. اس سے ایگزامپلس ہم بہت ساری پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد لاسٹ والے ہے مباح. مباح مطلب نیوٹرل, ایک دم نیوٹرل, جس کا کرنا نہ کرنا ایک جیسا. فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں اسکول, آپ کالج جاتے ہیں, آپ کامرس پڑھتے ہیں, آپ پالیٹی پڑھتے ہیں, آپ ہسٹری پڑھتے ہیں, فزکس پڑھتے ہیں, مباح ہے. شریعت کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں, آپ کریں تو ٹھیک, نہ کریں تو ٹھیک, اس میں شرعی کوئی حکم نہیں لگے گا. اس کو ہم مباح کہتے ہیں, ایسا عمل جس کا کرنا نہ کرنا برابر, ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے پہلے میں کچھ آپ کے کنفیوژ دیکھ لوں. کیا سنت غیر مؤکدہ کو پابندی کے ساتھ فالو کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, بہت اچھی بات ہے بھائی, اگر آپ اس کو پابندی کے ساتھ فالو کریں گے تو اچھی بات ہے, لیکن اس کو فرض کا درجہ دینا صحیح نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس کو فرض کی طرح مطلب امپورٹنٹ نہیں مانیں گے, فرض کی طرح امپورٹنٹ مانے تو بدعت کہلائے گا, وہ بدعت ہو جائے گا. بٹ پابندی کے ساتھ اگر اس کو آپ کریں گے تو بہت زیادہ اچھی بات ہے, لیکن آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر یہ چھوڑ بھی دیا کبھی تو غلط نہیں ہوگا, اور دوسروں کو اس پہ مطلب اتنا زیادہ اسٹریس نہیں کریں گے, ٹھیک. ہاں, ایک ریکیپ میں کر لوں گا, بالکل ریکیپ کر لیں گے, ٹھیک ہے جی. چلیے اب ریکیپ ہی کر لیتے ہیں. تو دیکھیں, یہ ریکیپچولیشن ہے, یہ میزان ہے امام اہل سنت, امام عشق و محبت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا. یہ فتویٰ رضویہ شریف سے میں نے لیا ہے. یہ ان کا, انہوں نے یہ ایک ان تمام چیزوں کرنا ایک یہ دیا ہے, ایک میزان ڈائریکٹلی بنایا ہے. 14 صدیوں میں ان سے پہلے کسی نے ایسا میزان نہیں کیا ہے. کسی نے بھی, جو میں نے آپ کو باتیں بتائی نا, اس کے اپوزٹ یہ ہے, 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 تو یہ ایک دم سے ان تمام چیزوں کے بالکل ایک دوسرے کے بعد اس کا اپوزٹ کون ہے, یہ ان سے پہلے کسی نے نہیں بتایا. اگر وطر نماز چھوٹ جائے تو کیا گناہگار ہو جائیں گے؟
دیکھیے واجب ہے فطر نماز. واجب کا حکم میں نے بتایا. کیا تھا واجب کا حکم جی؟ جی واجب کا حکم کیا تھا؟ ابھی ہم نے پڑھا نا واجب کا حکم. مونس کا کوشچن ہے اگر فطر نماز چھوٹ جائے تو کیا انسان گناہگار ہو جائے گا؟ میں نے کہا تھا اگر اکا دکا بار چھوٹ جائے تو کوئی دقت نہیں، لیکن عادت بنا لیں گے تو بے شک انسان گناہگار ہو جائے گا. دیکھیے یہ فرض ہے سب سے پہلے. فرض، اور میں نے کہہ دیا، سوری، میں نے کہہ دیا کہ فرض ہوتا کیا چیز ہے. جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، نص قطعی سے، ٹیکسچوئل سورس سے ثابت ہو، اور ایسا حکم ہو کہ جس کے بارے میں آپ دو رائے نہیں قائم کر سکتے، ڈائریکٹلی ثابت ہو، یا تو قرآن سے یا تو حدیث متواتر سے. حدیث متواتر کیا ہوتا ہے میں نے ڈسکس کر لیا. اس کے بعد آتا ہے واجب سیکنڈ نمبر پہ. یہ کرنے والے کام ہے. سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے واجب. اس طرح سے آ رہا ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہے واجب. واجب میں نے کہا کیا ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے کہ یہ نص ضنی سے ثابت ہوگا، یعنی یہ ٹیکسچوئل سورس سے ثابت ہوگا، لیکن ایک ایسا حکم ہے یہ کہ اس کے بارے میں آپ دو تین رائے قائم کر سکتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے کہا ہم نے؟ اس کا ہم نے یہی حکم کہا کہ اگر اس کو عادت بنا لیا چھوڑنے کی تو گناہگار ہو جائے گا انسان. بالکل غلط ہے، لیکن اس کا انکار کرنے والا انسان کافر نہیں ہو جائے گا اگر ایک دو بار چھوٹ بھی جائے. انفیکٹ ایک دو بار چھوٹنے کی بات کیا ہم نے کری اس کے بارے میں؟ یہ پوچھ رہے ہیں. کیا ہے؟ مجھے آپ کو کوشچن نہیں سمجھ آ رہا. ایک منٹ جی، میں آپ کی کوشچن پہ آتا ہوں انشاءاللہ. میں آتا ہوں آپ. دیکھیے ہم نے کہا کہ واجب کی ہم نے بات کر لی. واجب کے بعد ہم نے سنت مؤکدہ کی بات کر لی، یعنی ایسی سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور تاکید کے ساتھ، سٹرس کے ساتھ انہوں نے وہ سنت پہ عمل کیا ہو. تو ایسی سنت، تو اس پہ بھی ہمیں عمل کرنا ہوگا. بار بار اس کو چھوڑنا گناہگار ہے. تو سنت غیر مؤکدہ ایسی سنت جس کو انہوں نے پابندی کے ساتھ نہ کیا ہو. کبھی چھوٹ جائے تو کوئی دقت نہیں، یعنی اگر ڈیلی بھی چھوٹ جائے تو بھی کوئی دقت نہیں. اس کے بعد مستحب، یعنی کرنا افضل ہے، اور نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. اس کے بعد مباح، کرنا نہ کرنا ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے، کرنا نہ کرنا ایک جیسا ہے. اس کے اپوزٹ میں اگر ہم آئیں گے، حرام ہے. سب سے پہلے حرام ہے کہ جو نص قطعی سے ثابت ہو اور اس کا حکم ڈائریکٹلی ہو کہ نص قطعی سے جو ثابت ہو وہ حرام ہے، اور جس کا حکم ڈائریکٹ ہو کہ ہمیں اس کے حکم پہ کوئی شک نہ ہو جائے، اس کو حرام کہیں گے. اس کے بعد ہم نے کہا مکروہ تحریمی. اس کے بعد ہم نے کہا مکروہ تحریمی یعنی کہ جو نص ضنی سے ثابت ہو، نص ضنی سے ثابت ہو اس کو مکروہ تحریمی کریں گے. اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ اس کے انکار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کافر نہیں ہوتا. اس کے بعد آتا ہے اساعت. کے بارے میں ہم نے بات کری. اساعت کس کا اپوز ہوتا ہے؟ ایک دم سنت مؤکدہ کا اپوز ہوتا ہے، جس کو پابندی کے ساتھ ترک کرنے کا ثبوت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور صحابہ کی سنت سے. اس کو اساعت کہیں گے. اس کے بعد یہ مکروہ تنزیہی، یعنی ایک ایسا کام کہ جس کو مطلب پابندی کے ساتھ اس کو ڈسکریج نہ کیا گیا ہو. ڈسکریجڈ ہے بٹ پابندی کی، ناٹ وتھ اسٹریس. بیچ بیچ میں اگر آپ اس کو کر بھی لیں گے تو بھی کوئی دقت نہیں. خلاف اولا یہ مستحب کا اپوزٹ ہے، یعنی یہ نہ کرنا بہتر تھا، بٹ اگر آپ نے کر بھی لیا تو بھی کوئی دقت نہیں. اس کے بعد ہے مباح، کہ آپ یہ کریں گے تو ٹھیک، نہ کریں گے تو بھی ٹھیک. ٹھیک ہے جی، کریں گے تو ٹھیک، نہ کریں گے تو بھی ٹھیک. اگر ہم ان کا یہ اس طرح سے دیکھیں گے سیدھے ٹاپ موسٹ لیول پہ کرنے والی چیزوں میں فرض، اس کے بعد واجب، پھر سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب، اس کے بعد مباح. یہ کیا ہے؟ یہ نیوٹرل لائن ہے. یہ والی نیوٹرل لائن ہے. یہ نیوٹرل لائن ہے. اس سائڈ والی چیزیں ہیں انکریجڈ، اور اس سائڈ والی چیزیں ہیں ڈسکریجڈ. یہ نہیں کرنی ہمیں، یہ ڈسکریجڈ ہے. اب ڈسکریج کی بھی اپنی لیول ہے کہ اب یہ کیا ہے؟ یہ لیسٹ ڈسکریجڈ. اس کے بعد یہ لیس ڈسکریجڈ، سوری اس کے بعد یہ تھوڑا سا زیادہ ڈسکریجڈ، یہ مور ڈسکریجڈ، اس سے زیادہ ڈسکریجڈ، اینڈ دس ون از دا موسٹ ڈسکریجڈ. دس از دا موسٹ ڈسکریجڈ. حرام، اگر آپ مطلب بار بار اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اس کی عادت بنا لیں گے تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر آپ اس کا انکار کر لیا تو انسان کافر بھی ہو سکتا ہے، انسان کافر ہو جائے گا اس سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک ٹری ہے، یہ کوئک ریکیپ تھا اس کا. تو آئی ہوپ اٹس کلیئر. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگا بھی تو آپ لوگ چیٹ باکس میں پوچھیں، میں ان شاء اللہ تعالیٰ بھی آپ کی کنفیوژن کی طرف آ رہا ہوں. اس کے بعد تھوڑا سا اس بک کے بارے میں جو ہم اس پورے کورس میں بک پڑھنے والے ہیں وہ ہے
नूरुल ईदाह व नजातुल अरवाह। इस बुक को हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये लिखी है शेख अल इमाम अबुल इखलास हसन इब्न अम्मार इब्न अली मिस्री अल हनफी अशरफुल अली रहमहुल्लाहुल कवी, इन्होंने लिखी है। ये बहुत ही बड़े आलिम और फ़कीह हैं। इन्होंने तकरीबन 47 बुक्स लिखी हैं। उन्होंने अपनी किताब की खुद 2 शरहें लिखी। एक मराकिल फलाह उनमें बहुत मशहूर है, और इमदादुल फताह उस पर शरह है, बहुत ज़्यादा वो भी मशहूर है। ये नूरुल ईदा इतनी मशहूर बुक है कि जब से ये बुक लिखी गई, तकरीबन आज से पहले 1100 साल 1200 साल, सॉरी 1100 साल एग्जैक्टली मैं डेट रिमेम्बर नहीं कर रहा हूँ, जितने भी इसको साल हुए इस बुक को लिखे हुए, तब से आज तक पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी कोई इस्लामिक दरसगाह है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जहां भी हनफी फिक्र पढ़ाई जाती है, वहां ये बुक जरूर पढ़ाई जाती है। ये हर एक दरसगाह के सिलेबस में शामिल है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है जी। तो ये जो ऑथर है, ये ऑथर ये जामियतुल अजहर शरीफ मिस्र में बहुत टाइम तक इन्होंने वहाँ दर्स भी दिया। वो इस जो अभी करंटली वो ओल्डेस्ट इस्लाम यूनिवर्सिटी है, तकरीबन 1200 सालों से है वो यूनिवर्सिटी अभी भी। तो these are some of the references which I am going to refer through this course। इन बुक्स से मैं मदद लूंगा इंशाल्लाह ताला आपको पढ़ाने के लिए। तो आप लोग भी चाहे तो इन बुक्स में से जो भी आपको अवेलेबल हो, इनमें से तकरीबन 6 बुक्स अरबिक में है। लास्ट 2 बुक्स जो सेकंड लास्ट बुक है, ये अरबी, पर्शियन, उर्दू में और इंग्लिश में भी इसमें कुछ टेक्स्ट है। जो सबसे लास्ट वाली है, इसमें भी ये मेनली उर्दू टेक्स्ट है इसका, और बाकी इसमें पर्शियन और अरबी भी लिखा है। बाकी ऊपर सारी वाली बुक्स ये अरबिक में है। तो भी चाहे तो इनमें से आप लोग कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, बेटर है रेफरेंसेस के तौर पर। तो इंशाल्लाह ताला हम ये देख लेंगे। बाकी देखिए जी, जिस जिसका क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन आप देख ले। मोस्टली क्वेश्चंस आपको इसके बारे में है। बिल्कुल, अगर वितर नमाज छूट जाएगी तो इंसान गुनाहगार हो जाएगा। वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा में क्या फर्क है? पढ़े जी, क्या है वाजिब? वो हुक्म शरई जो दलील ज़नी से साबित हो, जो टेक्सचुअल सोर्स से साबित हो जाए, लेकिन ऐसा टेक्सचुअल सोर्स है, ऐसा टेक्स्ट है जिसकी मीनिंग में आप शक कर सकते हैं। आपको 1-2 मीनिंग्स दिखेंगी उसमें से, है ना, डायरेक्ट हुक्म नहीं है, इनडायरेक्टली। तो उसको हम वाजिब कहेंगे, जो करना ही करना है। और मतलब इसके बाद सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा ये क्या है? ये मतलब एनकरेज्ड है, लेकिन नॉट दैट मच एनकरेज जितना वाजिब एनकरेज। ठीक है जी, उतना एनकरेज नहीं है कि जितना वाजिब एनकरेज है। और अगर आपने सुन्नत मुअक्कदा को तर्क किया, उतना गुनाह नहीं होगा जितना वाजिब को तर्क करने पे गुनाह। समझ आ रही? जितना सुन्नत मुअक्कदा, ये सुन्नत मुअक्कदा क्या है कि इसको आप मतलब 1-2 बार तर्क कर भी सकते हैं, 1-2 बार इसको तर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आदत बना ली तो मजम्मत और मलामत है, अजाब होगा। लेकिन अगर आपने वाजिब को तर्क किया ना 1-2 बार, तो मतलब ये भी गुनाह है। ठीक है, वाजिब को भी 1-2 बार तर्क करना ये भी गुनाह है। समझ आ रही है? और अगर आपने उसकी आदत बना ली तर्क करने की, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा गुनाह होगा, इस पे और ज्यादा अजाब होगा। ठीक है, सो वाजिब हायर डिग्री की है। वाजिब ऐसा अमल है जिसकी डिग्री हायर है दैन सुन्नत मुअक्कदा। मोस्ट हाईएस्ट डिग्री जो है वो है फर्ज की, उसके बाद वाजिब की, फिर सुन्नत मुअक्कदा की, उसके बाद सुन्नत गैर मुअक्कदा की, उसके बाद फिर जो आगे हमने देखा मबा वगैरह। तो इस तरह से हराम है, उसके बाद मकरूह तहरीमी है, से वैसी फिर असात है, फिर मकरूह तंजीही है, और फिर खिलाफ औला है जो कि मुस्तहब के अपोजिट होती है ना। मुस्तहब और मबा ये न्यूट्रल है, कि आप करें तो ठीक, आप ना करें तो ठीक। अब मैं आपके और क्वेश्चंस देख लूंगा, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। बाकी इन सब की एग्जांपल्स हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला। कौन एग्जाम्पल कहाँ से साबित होती है, कैसे होगी, इस पे क्या। आज मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा लिया क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा पढ़ाना था। इंशाल्लाह ताला जो आगे वाली क्लासेस होंगी वो इतनी लंबी नहीं होगी। ठीक है जी, वो इतनी लंबी नहीं होगी। नहीं देखिए जी, फर्ज और वाजिब पूछ रहे, कैन फर्ज एंड वाजिबी ऑर्डर्स फ्रॉम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दे आर ओनली फ्रॉम अल्लाह। फर्ज और वाजिब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपनी मर्जी से कभी कभी बात नहीं करते हैं। पहली बात, क्योंकि कुरान की नस साबित है, कुरान की नस से चीज साबित है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कोई बात करती नहीं है। जो कुछ ये करते हो अल्लाह की हुई होती है, जो कुछ भी करते हैं। यहाँ तक कि अ, मैंने कहा ना, इनका चलना भी अल्लाह की वही के अकॉर्डिंग ही होता था। इनका बैठना उठना भी अल्लाह की वही के अकॉर्डिंग ही होता था।
वाजिब भी हदीस से साबित होता है, फर्ज भी वो हदीस से साबित होता है, अगर वो कुरान में ना हो हदीस में हो, हदीस से मशहूर हदीस से मुतवातिर से साबित होता है। आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह, आगे हम ये चीज देख लेंगे। आप इससे भी यहाँ तक कि मैं ये कहूँ कि कभी कभार कुरान की वर्स भी मनसुख होती है हदीस से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से कभी कभार कुरान की वर्स भी मनसुख होती है। वो हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। अगर आपने उसूल हदीस पढ़ लिए होते तो शायद ये कंफ्यूजन नहीं होता। इंशाल्लाह ताला इस पे हम आगे डिस्कशन कर लेंगे। कौन सा फर्ज हदीस से साबित हुआ, कुरान से नहीं है, कुरान में इसका कोई तज़किरा नहीं है। कौन सा वाजिब हदीस से मुतवातिर से साबित होता है, या बाकी हदीस से साबित होता है, कुरान में इसका कोई तज़किरा ही नहीं। या कौन सा दोनों से साबित होता है, या कौन सा सिर्फ कुरान से साबित होता है। तो कोई भी फर्ज या वाजिब कुरान से भी साबित होगा, हदीस से भी साबित होगा, या दोनों से साबित होगा। वो हो सकता है ऐसा। इंशाल्लाह ताला हम आगे देख लेंगे, इस पे डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। तो मैं ये कह रहा था, कल से इतनी लंबी क्लास भी नहीं होगी। आज मुझे बहुत सारी टर्म्स बतानी थी, पढ़ानी थी। थोड़ा सा मेरा फ्लो तेज होगा, मे बी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी, मे बी मैं बहुत ज़्यादा तेज चला होगा। इंशाल्लाह ताला कल से ऐसा नहीं होगा। ये ज़रूरी थी कि एक ही क्लास में मैं ख़त्म कर देता, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी किया इनमें। अगर किसी को इसमें से कोई कन्फ्यूजन है तो वो ग्रुप में पूछ सकता है। ग्रुप में आप आराम से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें से कोई ऐसा वैसे कोई टेक्स्ट नहीं कीजिएगा, कोई खामा का कोई फजूल मैसेज नहीं कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो वो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये लेक्चर नोट्स भेजूंगा, आप ये रिवाइज करते रहिए। आई होप कि आपने इस लेक्चर के नोट्स भी साथ साथ बना लिए होंगे अपने हाथों से। अगर नहीं बनाया तो आप लोग इसकी एक नोट मेंटेन कर लें। इसका एग्जाम होगा लास्ट में, जो एग्जाम में क्वालिफाई कर लेगा 50% से ज्यादा जो मार्क्स आएगा, 50% आफ द क्वालिफाइंग मार्क्स, उसको इंशाल्लाह ताला एक सर्टिफिकेट मिलेगी बिल्कुल हमारी अकेडमी की तरफ से। और जो 50% से कम होगा उसको बिल्कुल भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। हाँ हाँ जी बिल्कुल, नोट्स इंशाल्लाह ताला मैं जरूर सेंड करूंगा अभी ग्रुप में। हाँ जी, करूंगा सेंड, करूंगा जी सेंड। लेक्चर बाय लेक्चर आपको नोट्स, यही वाले नोट्स जो मैं पीपीटी, यही सेम इसकी पीडीएफ में आपको सेंड करूँ। और कुछ है? इससे कुछ और पूछना है तो माशाल्लाह, ये मेरे लिए सादत मंदी है। ये मेरे लिए सादत मंदी है जी। अच्छा, एक मिनट, कुछ और क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल देखिए, आप बुक्स ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। इसकी उर्दू में भी एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं, और अरबिक में भी है। तो अगर आप लोग बुक्स ला सकते हैं तो लाए, अगर आप लोग नहीं ला सकते बुक्स तो आई थिंक ये नोट्स आपके लिए काफ़ी होंगे। दिस विल बी सफिशिएंट इंशाल्लाह। क्लास ड्यूरेशन इंशाल्लाह ताला अगली क्लास से 40 मिनट्स की होगी, नॉट मोर देन दैट। 40 मिनट्स विल बी द मैक्सिमम। अगर कभी जरूरत पड़ा, कभी, दैट विल बी वेरी रेयर। बाकी इंशाल्लाह ताला एवरेज क्लास ड्यूरेशन विल बी ऑफ 40 मिनट्स ओनली। ये मेरे लिए सादत मंदी है कि अभी आज की क्लास में माशाल्लाह सुन्नी टाइगर आए हैं और शबीर भाई भी आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, ये फख्र की बात है मेरे लिए। आप मैं जरूरत में आपकी माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं। नासिर भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ हिदायत देनी होगी तो आप प्लीज़ दें। नासिर भाई आप अनम्यूट करें, आप कुछ हिदायत दे सकते हैं तो प्लीज़ दें। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं मैं, शायद नहीं हो पा रहा उनसे। चले, तो किसी को कुछ और पूछना है या फिर मीटिंग को एंड की जाए? मीटिंग एंड की जाए क्या? कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ बोल रहे, आप पीडीएफ सेंड कर सकते हैं वो बुक जो आप पढ़ाने वाले होंगे तो। मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, वो अरबिक में बुक है, अगर आप अरबी पढ़ पाते हैं तो ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला अभी आपको अरबिक में बुक सेंड करूंगा ग्रुप में, इनसे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पढ़ पाएंगे, मैं उस बुक से जो बुक्स मैं रेफर करूंगा, इनमें से कुछ बुक्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स की हैं तो वो नहीं कर सकता हूँ सेंड। जो एक एक दो दो वॉल्यूम्स की, वो मैं इंशाल्लाह सेंड कर सकता
ہاں جی ٹائمنگ سیم ہے کلاس کی. ٹھیک ہے جی. نہیں کلاس ہر دن نہیں، کلاس ویکلی ہوگی، ہفتے میں ایک ہی بار کلاس ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. کلاس انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے میں ایک بار ہوگی. تو اگر آپ لوگ ٹائم چینج کرنا چاہتے ہیں آپ پلیز گروپ میں بتا دیں. اگر کوئی اور فیزیبل ٹائم ڈے ٹائم میں اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو ہم ڈے ٹائم میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خیر ابھی عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے، سو آئی ایم اینڈنگ دی میٹنگ. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں. کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگا تو گروپ میں پوچھے گا. پلیز پرسنلی میسیج نہ کیجیے گا کسی کو بھی، نہ مجھے اور نہ ہی باقی لوگوں کو. عربی کلاسز کی بات انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس گروپ میں کر لیں گے. جن کو عربی پڑھنی ہے وہ ہم نے دوسرا گروپ بنایا ہے، اس کے لیے ہم نے اس گروپ میں بھی شیئر کی ہے. جن کو عربک لینگویج سیکھنی ہے وہ پلیز اس گروپ کو جوائن کریں، اس کے بعد اس میں ہم کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. چلے میٹنگ اینڈ کر لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.